بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ نومیریکل دیکھیں گے۔ یہ مکینیکل کے لیے بھی ہے اور الیکٹریکل دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ اب ایگزامپل نمبر 1 مکینیکل کے لیے پیج نمبر 34 آن بک۔ A potential difference of 20 volt is applied across a resistors of 2.5 ohm. Calculate the current and the power dissipated. کہتا ہے کہ ایک 20 وولٹ کی بیٹری ہے، وہ 2.5 اوم کی ریزسٹنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو آپ کرنٹ معلوم کرے اور پاور معلوم کرے جو سرکٹ میں خرچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ گیون ڈیٹا لکھیں گے۔ سب سے پہلے اس طرح نومیریکل کریں گے۔ R 2.5 ہے، V 20 ہے، I جو ہے یہ معلوم کرنی ہے۔ تو کیا کریں گے؟ کرنٹ کے لیے V از اکول ٹو I اور I از اکول ٹو یہ R ادھر چلا جائے گا تو نیچے ڈیوائڈ ہو جائے گا V بائی R، اور وولٹیج 20 اور ریزسٹنس 2.5 گیون ہے، یہاں سے 8 ایمپیئر آنسر آ جائے گا۔ کرنٹ معلوم ہو گئی ہے۔ اب پاور ڈسپیٹڈ کا مطلب پاور خرچ ہونا۔ تو پاور کے لیے میں نے 3 فارمولے لکھوائے تھے، P از اکول ٹو وی آئی، P از اکول ٹو آئی اسکیئر آر، اور P از اکول ٹو وی اسکیئر اوور آر۔ تو اس نومیریکل میں وولٹیج اور کرنٹ گیون ہے، ٹھیک ہے۔ وولٹیج 20 وولٹ ہے اور کرنٹ جو ہے وہ 8 ایمپیئر ہے، یہ دیکھیں معلوم کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ 20 ڈالیں گے اور 8، اور یہاں سے پاور معلوم ہو جائے گی 160 واٹ، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ایگزامپل نمبر 2، اے ڈی سی جنریٹر supplies a current of 250 ampere at 220 volt. What is the power output in watt and in horse power? ایگزامپل نمبر 2 میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ڈی سی جنریٹر، یہ سیمبل ہے ڈی سی جنریٹر کے لیے، پلس مائنس، ٹھیک ہے، گول اندر جی لکھا ہوگا۔ ایک جنریٹر چل رہا ہے، بیٹری نہیں ہے، اور یہ ایک رجسٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ رجسٹر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیمپ، پنکھا، کچھ بھی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جنریٹر 250 امپیئر کرنٹ اس رجسٹر کو کرنٹ دے رہا ہے، اور یہ اس کے وولٹیج ہے 220 وولٹ۔ واٹ از دی پاور آؤٹ پٹ ان واٹس؟ بتائیں کہ جنریٹر کتنی پاور پروڈیوس کر رہا ہے واٹس کے اندر، یعنی جنریٹر کتنی پاور پیدا کر رہا ہے واٹس کے اندر، اور ہارس پاور میں بھی بتائیں۔ تو وولٹیج 220 ہے، آئی 250 امپیئر ہے، اور پاور معلوم کرنی ہے، پاور ان واٹس، پی از اکول ٹو وہی دوبارہ وی آئی، اور وولٹیج 220 ہے اور کرنٹ 250 ہے، تو یہ 55,000 واٹس یہ آنسر آ گیا۔ پاور ان ہارس پاور میں نے آپ کو فارمولہ بتایا تھا کہ واٹس از اکول ٹو ہارس پاور ملٹیپلائی 746، کیونکہ 1 ہارس پاور برابر ہے 746 واٹ کے۔ تو یہاں سے ہارس پاور معلوم کرنا ہے، 746 کو یہاں لے جائیں گے تو یہ نیچے ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور 55,000 پاور جو واٹس میں ہم معلوم کر چکے ہیں اس کو یہاں ڈالیں گے اور 746 سے ڈیوائڈ کریں گے، اور اس کا آنسر آ جائے گا 73.74 HP، ٹھیک ہو گیا۔ ایگزامپل نمبر 2۔ نیکسٹ ایگزامپل نمبر 3۔ ایگزامپل نمبر 3 میں فائنڈ دی ہاٹ ریزسٹنس آف 200 وولٹ 100 واٹ لیمپ۔ کہتے ہیں کہ ایک بلب ہے، یہ جو پیلے بلب ہوتے ہیں، یہ اس کی بات کر رہا ہے، اس کا وہ جل رہا ہے، جب وہ جلتا ہے تو وہ کافی گرم بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ایک تار لگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی ریزسٹنس معلوم کرے۔ اگر بلب کو ہم 200 وولٹ دے رہے ہیں اور بلب 100 واٹ کا ہے، اینڈ دی کاسٹ آف رننگ اٹ فار 20 آورس، اور بلب کا خرچہ بھی معلوم کرے کہ بلب کتنا خرچہ کرے گا اگر 20 گھنٹے ہم بلب کو آن رکھیں۔ 8 روپیز 2 پر یونٹ، اگر 1 یونٹ 2 روپے کا ہو۔ تو دیکھیں پاور یہاں پہ 100 واٹ ہے، وولٹیج 200 وولٹ ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ بلب کو جو وولٹیج مل رہے ہیں 200 وولٹ مل رہے ہیں، 100 واٹ کا لیمپ ہے۔ تو ہاٹ ریزسٹنس سب سے پہلے فائنڈ کریں گے، V از اکول ٹو آئی آر، ریزسٹنس معلوم کرنی ہے، تو R از اکول ٹو V بائی آئی،
اس فارمولے میں آئیں گے، لیکن پہلے اس وقت ہمارے پاس نومیریکل میں کرانٹ نہیں ہے، تو کرانٹ پہلے معلوم کریں گے P از اکول ٹو وی آئی سے، آئی از اکول ٹو پی اوور وی، اور پاور لیمپ کی جو ہے وہ 100 واٹ کا بلب ہے اور وولٹیج 200 ہے، تو یہاں پٹ کریں اور یہاں سے 0.5 ایمپیئر کرانٹ اس سرکٹ میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اوپر دوبارہ آ جائیں گے R از اکول ٹو وی اوور آئی، کیونکہ ہم نے ریزسٹنس معلوم کرنی ہے جو بلب کی تار ہے اس کی، تو وولٹیج یہاں پہ 200 ہے اور کرانٹ جو ہے یہاں پہ 0.5 معلوم کر چکے ہیں، تو اس کو ڈیوائڈ کریں اور یہاں سے 400 اوم کی ریزسٹنس ہے۔ اب بل معلوم کریں گے 20 گھنٹوں کے لیے اگر بلب کو ہم آن رکھیں، تو بل از اکول ٹو، بل کے لیے آپ کو یونٹس چاہیے ہوں گے کہ بلب کتنے یونٹس خرچ کر رہا ہے، اور یونٹ پرائس بھی چاہیے ہوگی۔ یونٹ پرائس نومیریکل میں گیون ہے 2 ہے، اور یونٹس ہم معلوم کریں گے، یونٹس جب بھی آپ بل معلوم کریں گے یونٹس پہلے معلوم کریں گے۔ یونٹس کے لیے ایک ہی فارمولہ بار بار آپ کو استعمال ہونا، یہ یاد رکھیں، بار بار استعمال ہوگا، واٹس ملٹیپلائی ٹائم ان آورز ڈیوائڈیڈ بائی 1000، یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے جب بھی یونٹ معلوم کرنے ہو، کیونکہ بجلی جو ہے یہ کلو واٹ آور یا بی او ٹی یونٹس میں خریدی جاتی ہے یا بیچی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بجلی بھی ایک کاروبار ہے، تو اس کو بی او ٹی یونٹس کے اندر خریدا جاتا ہے، اور بی او ٹی یونٹس کہتے ہیں KWH کو، کلو واٹ آور، اور 1 کلو واٹ آور 1 یونٹ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یونٹس کے لیے معلوم کرنے کے لیے یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے، واٹس ملٹیپلائی ٹائم ان آورز ڈیوائڈیڈ بائی 1000۔ یہاں پہ اب یونٹس معلوم کریں گے تو یہاں پہ واٹس، بلب کتنے واٹ کا ہے، 100 واٹ کا ہے، 100 پٹ کیا، ملٹیپلائی کتنے ٹائم کے لیے آپ، گھنٹوں کے لیے آپ بلب کو جلا رہے ہو، 20 گھنٹوں کے لیے، ڈیوائڈ کرے 1000، تو یہاں سے 2 یونٹ خرچ کر رہے ہیں، 2 کلو واٹ آور یا 2 یونٹس، ٹھیک ہے۔ تو 2 یونٹ بلب خرچ کر رہا ہے 20 گھنٹوں میں، تو اس کو پھر یہاں سے پٹ کریں، 2 یونٹس خرچ ہو رہے ہیں اور 1 یونٹ کی قیمت 2 روپے ہے، تو 2 سے ضرب کر کے تو 4 روپے آپ کا 20 گھنٹوں کا بل آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ایگزامپل نمبر 3۔ نیکسٹ ایگزامپل نمبر 4۔ ایگزامپل نمبر 4 میں ہم کیا کریں گے، A motor takes an average current of 32 ampere at and 440 volt۔ کہتے ہیں یہاں پہ ایک موٹر لگی ہوئی ہے، یہ موٹر ہے، یہ جو رجسٹر بنائی یہاں پہ موٹر لگی ہوئی ہے، اور یہ موٹر 32 امپیئر کرانٹ لے رہی ہے ایک بیٹری سے، بیٹری کی قیمت ہے 440 وولٹ، ٹھیک ہے۔ فائنڈ دی پاور ایبزاربڈ ان کلو واٹ، پاور معلوم کرے کلو واٹ میں، ویسے یہ بیٹری نہیں ہوگی یہاں پہ کیونکہ یہ 440 وولٹ ہے، یہ 3 فیز سپلائی ہوگی، تو یہاں پہ یہ اے سی سپلائی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اے سی سپلائی ہوگی۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو یہاں موٹر جو ہے یہ 32 امپیئر کرنٹ لے رہی ہے اور 440 وولٹ وولٹیج ہے، تو یہاں پہ گیون ڈیٹا میں کیا لکھیں گے، آئی 32 امپیئر، وولٹیج 440 وولٹ، اور پی معلوم کرنا ہے کلو واٹ میں۔ فائنڈ دی پاور ایبزاربڈ ان کلو واٹ، جو موٹر پاور خارج کر رہی ہے اس کو کلو واٹ میں بتائیں۔ ہاؤ مینی بی او ٹی یونٹس آر یوزڈ ان 5 آورس، اور یہ بھی بتایا کہ موٹر کتنے یونٹس خرچ کر رہی ہے 5 گھنٹوں میں، ٹھیک ہے۔ تو بی او ٹی سے کیا بنتا ہے، بورڈ آف ٹریڈ یونٹ، بورڈ آف ٹریڈ یونٹ، یعنی بجلی اسی یونٹ میں خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے۔ یہ بعض اوقات مخفف پوچھ لیا جاتا ہے آبجیکٹو میں، تو بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں لکھنا، بورڈ آف ٹریڈ یونٹ، BOT، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ اپنی طرف سے آپ لوگ لکھتے رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ تو یہاں پہ پاور سب سے پہلے معلوم کریں گے، وہی فارمولہ، وولٹیج بھی گیون ہے، کرنٹ بھی گیون ہے، دیکھیں 440 وولٹ 32 امپیئر، P از اکول ٹو وی آئی 14,080 واٹس، لیکن یہ واٹس میں، وہ کہتے ہیں ان کلو واٹس، یہ دیکھیں کلو واٹس میں معلوم کریں، تو 14,080 کو 1000 سے ڈیوائڈ کرے، بس
14.080 کلو واٹ، یہ موٹر اتنے واٹ کی ہے پاور خرچ کر رہی۔ اب یونٹ کتنے خرچ کر رہی ہے، تو واٹس ملٹیپلائی ٹائم ان آورس ڈیوائڈ بائی 1000۔ تو اب اس میں فارمولے میں پاور آپ نے واٹ میں ہی ڈالنا ہے، کلو واٹ میں نہیں ڈالنا۔ تو 14,080 واٹس یہ موٹر پاور خرچ کر رہی ہے، ملٹیپلائی 5 ڈیوائڈیڈ بائی 1000، یہاں سے آتا ہے 70.4 کلو واٹ آور۔ اتنی انرجی جو ہے بی او ٹی یونٹس جو ہے یہ موٹر خرچ کر رہی، اور آپ کو پتہ ہے 1 کلو واٹ آور کس کے برابر ہے، 1 یونٹ کے۔ تو یہ 70.4 یونٹس جو ہے یہ موٹر خرچ کر رہی ہے اگر 5 گھنٹے موٹر کو چلایا جائے۔ موٹر بڑی ہوگی تو اس وجہ سے یہ 5 گھنٹوں میں اتنے یونٹ گرا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جس چیز کی واٹیج زیادہ ہو نا وہ کم ٹائم کے اندر بھی چلائیں تو وہ بہت زیادہ بجلی خرچ کرے گی، جس کی واٹ زیادہ ہو۔ جگہ الیکٹرک ایگزامپل نمبر 5، این الیکٹرک آئرن از مارک 350 واٹ، واٹ کرنٹ ڈز اٹ ٹیک۔ کہتے ہیں کہ استری ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، نمبر پلیٹ ہے یہ استری کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ اس نمبر پلیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ استری جو ہے یہ 200 وولٹ کی ہے اور اس کی واٹیں جو ہے وہ 350 واٹ کی استری ہے۔ ویسے 350 واٹ کی استری کہیں بھی آپ کو ملے گی نہیں، استری کم از کم 1000 واٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو نومیریکل ہے، تو اس میں جو بھی آپ کو گیون ہے یہ کتاب میں آپ کے لکھا ہوا ہے تو ہم یہی کریں گے۔ تو وولٹیج 200 ہے، پاور 350 واٹ ہے، کرنٹ معلوم کرے اور ریزسٹنس معلوم کرے۔ تو P از اکول ٹو وی آئی سے پھر سے P اوور وی کر کے آپ نے یہاں سے کرنٹ معلوم کر لینی، اور V از اکول ٹو آئی آر سے وی اوور آئی کر کے یہاں سے ریزسٹنس معلوم کرنی، 114.3۔ اب ویکلی بل، ایک ہفتے کا بل، تو یہاں یہ جو فارمولہ ہے یونٹس از اکول ٹو واٹس ملٹیپلائی ٹائم ان آورس ڈیوائڈیڈ بائی 1000، اس سے آپ کو ایک دن میں جو یونٹس ہوں گے یہ ملیں گے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وٹ از دی ویکلی کاسٹ آف یوزنگ اٹ فار 30 منٹس ڈیلی، اگر ہم آدھا گھنٹہ استری کریں تو بتائے کہ پھر ہفتے کے اندر کتنا بل آئے گا۔ تو ویکلی کاسٹ، ویکلی بل کے لیے ہم یہ فارمولہ لگائیں گے، استری 350 واٹ کی ہے اور 30 منٹ کا مطلب ہے آدھا گھنٹہ، اور آدھا گھنٹہ کا مطلب ہے 0.5 آور، ڈیوائڈیڈ بائی 1000، یہاں سے 0.175 کلو واٹ آور ایک دن میں یونٹ خرچ ہو رہے ہیں ان 1 ڈے۔ تو ویکلی ایک دن کے یونٹ کو 7 سے ضرب کریں، 1.225 کلو واٹ آور، اتنے یونٹ خرچ ہو رہے ہیں ایک ہفتے میں۔ تو بل آف 1 ویک یونٹس ملٹیپلائی یونٹ پرائس 1.225، ایک ہفتے میں یونٹس خرچ ہوئے ہیں اور ایک یونٹ 2 روپے کا ہے، تو یہ 2.45 روپیز کا بل آئے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو نومیریکل ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اور یہاں تک تو بیسک ہے، تو جو نیکسٹ نومیریکل ہے وہ اگلی ویڈیو میں شروع کرتا ہوں اور اس میں آپ کو بتاؤں گا۔